السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، علم کی شمع چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعائیں بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ و رسول کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے یہ فرض علوم پر مشتمل ویڈیو دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو بھی مسئلہ سمجھ نہ آیا اس کو سنی صحیح العقیدہ عالم صاحب سے پوچھ کر سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نجاستوں کے متعلق کچھ سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نجاستوں کے احکام۔ سوال کر رہے ہیں نجاست غلیظہ کتنی مقدار میں لباس یا بدن پر لگ جائے تو اس کا دور کرنا فرض، واجب اور سنت ہوتا ہے۔ مزید آگے اسی میں سوال ہے، اور یہ نجاست لگی ہونے کی صورت میں نماز پڑھی تو ایسی نماز کا حکم تحریر کیجیے۔ تو محترم ناظرین، نجاست کی چند اقسام ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک نجاست غلیظہ بھی ہے۔ تو جواب سنتے ہیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ اور اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لیے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگی، یعنی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت۔ ایسی نماز کو دوہرا لینا یہ بہتر ہے۔ امید ہے یہ جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ سمپل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے زائد لگی ہے، زیادہ لگی ہے تو اس کو دور کرنا فرض ہے۔ 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا دور کرنا واجب ہے، اور 1 درہم سے کم ہے تو اس کا دور کرنا سنت ہے۔ اگلا سوال، نجاست غلیظہ کے دلدار یا رقیق ہونے کے اعتبار سے درہم کا اندازہ کیسے کیا جائے گا؟ تو دلدار اور رقیق کا مطلب ہے گاڑھی اور پتلی۔ نجاست غلیظہ اگر گاڑھی ہے یا پتلی ہے تو پھر درہم سے کیا سمجھا جائے گا؟ جواب دے رہے ہیں، نجاست غلیظہ اگر گاڑھی ہو، مثلاً پاخانہ، لید وغیرہ، تو درہم سے مراد اس کا وزن ہوگا، اور وزن میں 4.5 ماشے یعنی تقریباً 4.374 گرامز یہ ہوگا۔ نجاست اگر گاڑھی ہوتی ہے تو اس سے اعتبار کیا لیں گے؟ ہم لیں گے وزن۔ اور اگر نجاست غلیظہ پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی ہوگی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنی ہتھیلی کو خوب پھیلائیے اور اس پر آہستگی سے اتنا پانی ڈالیے کہ اس سے زائد پانی نہ رک سکے۔ جتنا پانی ہتھیلی پہ رک رہا ہے
پھیلاؤ میں آ رہا ہے اتنا بڑا درہم یہ سمجھا جائے گا ہمارے لیے، اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا۔ اب اس میں ایک بڑی نقطے والی بات یہ ہے کہ بعض لوگ درہم کی مثال 1 یا 5 روپے کے سکے کے برابر ہی سمجھتے ہیں اور اسی کی مثال بھی دیتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سکہ جو ہے تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے اور اس کی لمبائی اور چوڑائی میں فرق آتا رہتا ہے، لہٰذا اس کی مثال نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو بھی درست مسئلہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے تو وہی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلا سوال کر رہے ہیں، نجاست خفیفہ کتنی مقدار میں لگی ہو تو اس کا دور کرنا ضروری ہے؟ جواب دے رہے ہیں نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو یعنی پارٹ میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ جیسے کہ آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے، تو چونکہ آستین یہ کپڑے کا شرٹ لے لیجئے تو اس کا الگ ہی حصہ آستین کہلاتا ہے، تو آستین میں اگر نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے یا دامن میں لگی ہوئی ہے تو چونکہ دامن بھی الگ ہی حصہ کہلاتا ہے، دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی۔ اور البتہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے نماز نہیں ہوگی، بغیر پاک کیے نماز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال کر رہے ہیں، کتنی مقدار میں نجاست غلیظہ یا خفیفہ میں سے کوئی کسی پتلی چیز جیسے کہ پانی یا دودھ میں گر جائے تو اسے ناپاک کر دے گی؟ اور نجاست خفیفہ غلیظہ باہم یعنی آپس میں مل جائیں تو کس نجاست کا حکم لگے گا؟ جواب دے رہے ہیں نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے جو الگ الگ حکم بتائے گئے ہیں، جو بھی احکام ہیں اس کے، یہ احکام اسی وقت ہیں جب کہ بدن یا کپڑے میں لگیں۔ جو بھی احکام ہم نے سنے وہ تبھی ہیں جب بدن یا کپڑے میں لگی ہوئی ہوں۔ اگر کسی پتلی چیز مثلاً دودھ یا پانی جو دہ دردہ سے کم ہو میں نجاست پڑ جائے، چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، دونوں صورتوں میں وہ دودھ یا پانی جس میں نجاست پڑی ہے ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ ایک ہی بوند قطرہ نجاست اس میں پڑی ہو وہ پورا ناپاک ہو جائے گا۔ اور نجاست خفیفہ اگر نجاست غلیظہ میں آپس میں مل جاتی ہیں یہ، تو وہ تمام نجاست غلیظہ ہو جائے گا۔ اگلا جو ٹاپک بیان کر رہے ہیں وہ ہے نجاست غلیظہ و خفیفہ کی مثالیں، کیونکہ اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں نجاست خفیفہ ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہوتی ہیں۔ سوال کر رہے ہیں نجاست غلیظہ و خفیفہ کون کون سی چیزیں ہیں، ان کی مثالیں ذکر کیجیے۔ جواب دے رہے ہیں نجاست غلیظہ کی چند صورتوں کے تحت مثالیں، وہ صورتیں ہم جب سمجھ جائیں گے، یوں ہی سمجھ لیجیے رولز جب ذہن میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹک ہم سمجھ جائیں گے کہ غلیظہ ہے کہ خفیفہ ہے۔ نمبر 1، انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو جاتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے، حیض و نفاس یا پھر استحاضے کا خون، منی، مزی، ودی، دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے، ناف یا پستان سے درد کے ساتھ جو پانی نکلے، دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب یا پاخانہ بھی یہ نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 2، خشکی کے ہر جانور، خشکی کے یعنی سوکھے میں جو رہتے ہیں، خشکی کے ہر جانور خواہ حلال ہو یا حرام ہو، ان کا بہتا ہوا خون اور مردار کا گوشت اور چربی یہ کیا ہیں؟ نجاست غلیظہ ہیں۔ تیسرا،
حرام چوپائے، حرام جانور کا پیشاب اور پاخانہ، جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ نجاست غلیظہ ہے ان کا پیشاب و پاخانہ۔ نمبر 4، حلال چوپایوں کا، ایسے حلال جانور ان کا پیشاب، معافی چاہوں گا، چوتھا پوائنٹ ہے حلال جانوروں کا صرف پاخانہ، یہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ 5، ایسے پرندے جو اونچا نہ اڑ سکتے ہوں، ان کی بیٹ، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ ایسے پرندے جو اونچا نہیں اڑ سکتے، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، جیسے کہ مرغی، بطخ، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ مزید یہ کہ چھپکلی یا گرگٹ کا خون، ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت، اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب یعنی تھوک بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ اب نجاست خفیفہ کون کون سی چیزیں ہیں یہ سن لیجئے۔ نمبر 1، حلال چوپائے جن کا گوشت حلال ہے، ان کا صرف پیشاب۔ حلال جانور جن کا گوشت حلال ہے، ان کا صرف پیشاب نجاست خفیفہ ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ نمبر 2، گھوڑے کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے۔ نمبر 3، ایسے حرام پرندے جو اونچا اڑتے ہیں اور ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، خواہ شکاری ہوں یا نہیں، ان کا کیا؟ ان کی بیٹ یہ نجاست خفیفہ ہے، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز وغیرہ، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ اب یہاں سے ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسے حلال پرندے جو اونچا اڑتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، ان کی بیٹ پاک ہے، جیسے چڑیا ہو گئی، کبوتر، مینا، مرغابی وغیرہ، ان کی بیٹ پاک ہے، اور چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں ہی پاک ہیں۔ تو محترم ناظرین، امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے کہ آج کی ویڈیو سے کافی کچھ انفارمیشن اور مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کا بھی جذبہ عنایت فرمائے اور ہمیشہ اپنے رحمتوں کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔